السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 86 اور 87 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ وسعت، طاقت اور وسائل یا حالات کے بہتر ہونے کے باوجود اگر اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کے لیے انسان پس و پیش کام لے یا کسی قربانی یا جہاد کی ضرورت ہو، اس سے آنکھیں بند کر لے یا آنکھیں پھیر لے، تو ایسے بزدلوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر میں مہر لگا دیتا ہوں، انہیں نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر وہ کچھ تھوڑی بہت نیکی کر بھی لیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ استطاعت کے باوجود جہادی کاموں میں اپنی پوزیشن کے مطابق آگے نہیں بڑھتے، دراصل یہ لوگ اللہ کی بارگاہ ذلت اور شرمندگی سے دوچار ہوں گے۔ تو انہیں اپنی جان و مال کے نقصان کی فکر ہوتی ہے، اپنی زندگی اور مال کو وہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، کوئی حکم، ان آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک، وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بھی ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، اولو الطول مقدور، یعنی وہ چاہتے ہیں اپنی جان کسی طرح چھڑوا لیں، منہم، اس سے، وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے رہ جانے والے، یعنی ہمیں رہنے دیں، ہماری فلاں مجبوری ہے، بہانے بنا کر اپنے آپ کو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رضوا بأن یکونوا، وہ راضی ہوئے کہ ہو جائیں، ان یکونوا مع خوالف، پیچھے رہنے جانے والی عورتوں کی طرح، وطبع علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، وہ نہیں سمجھا، اب نہیں سمجھے گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، خوشحالی، آسودگی یا مال و زر جو ہے، اگرچہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں اللہ کے احکام کی تکمیل میں رکاوٹ ہوں تو پھر یہ فتنہ اور عذاب ہے۔ جن لوگوں کو اپنی زندگی اور مال محبوب ہوتے ہیں، وہ اخروی زندگی کی کامیابی کی دراصل ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں نا کم عقل ہیں، گھاٹے میں گرنے والے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں ان منافقین کے لیے اصل میں تو تھیں، جو غزوہ تبوک کے ساتھ، یعنی غزوہ تبوک میں اپنی وسعت حالی کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود جو جنگ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، یا مالی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اگر وہ آئندہ کسی غزوہ جنگ میں جانے کے لیے آپ سے کہیں گے بھی تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے ان کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کرنا، آپ نے انہیں مقابلے میں ان کو ساتھ، یعنی اصل میں وہ اب اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہی بات عملی زندگی میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے
کہ جب ہم صحت میں، تندرستی میں، اچھے حالات میں، جوانی میں، جب ہم اللہ کے احکامات کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو اوبے نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری متواتر سستی، کاہلی، حکم عدولی، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا، یہ تمام چیزیں پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ایسی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو پھر دل پر مہر لگا دیتا ہوں، ان کی عقل سمجھ معوف ہو جاتی ہے، پھر وہ دین کی بات یا اچھائی کی بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں، یعنی ان کی مت ماری جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے لا یشعرون، عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جب یہ خدا نہ خواستہ موقع آ جائے تو یوں سمجھیں کہ انسان کی بدبختی کی ابتدا ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس قدر ناراض ہو جائیں کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں، مہر لگا دیں، ہدایت کے رستے ہمارے لیے بند کر دیں۔ اچھے وقت میں، جوانی میں، اچھے حالات میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی بات کو ماننا، یہ اللہ کے مفاد میں نہیں، ہمارے اپنے مفاد میں ہے، ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے، ہماری اپنی بھلائی اس میں ہے، ہماری اپنی نجات اس میں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانیں، فالو کریں، اوبے کریں۔ یعنی یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ جب انسان یعنی بالکل ہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر روتا دھوتا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، یار میں اتنی عرصے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس اتنے عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا سنتے نہیں قبول۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہا تھا آپ نے میری نہیں سنی، میرے حکام کو نظر انداز کیا، اب میں آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ بچیے، ڈریے ایسے وقت سے کہ جب اللہ رب العالمین انسان کو نظر انداز کر دے، اللہ رب العالمین اس قدر ناراض ہو جائے کہ وہ رحمت کی نظری کرنا چھوڑ دے۔ جب یہ وقت آ جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، لیکن جائز اور حق کی مانگے، حلال کی مانگے، ایسی مانگے جو ہمارے لیے فتنہ نہ ہو، ایسی مانگے جو ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنے، آخرت کے لیے کامیابی کا سبب بنے۔ دنیا کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، کمائیں، جائز کمائیں، حلال کمائیں، جتنی جی چاہے کمائیں، لیکن وہ اللہ کے احکام کے مطابق کمائیں، حلال ہو، جائز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، خاص طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حقوق العباد ہے، استطاعت ہے تو حج ادا کریں، مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا اچھا سلوک کریں، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ سب باتیں اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہیں، اور ان سب کو چھوڑنا اللہ سے ناراضگی یا اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت سے بچائے، محفوظ رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مہر لگا دی ان لوگوں پر، تو پھر ہدایت کے رستے ہی بند ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے سمیت اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔